کی اتھا گہرائی کے ساتھ رسول کائنات فخر موجودات مدنی تاجدار رسول ہاشمی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا مجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم۔ ہم آسمان زندگی پر ایک قمر پیدا کریں، ہم آسمان زندگی پر ایک قمر پیدا کریں، سارے جہاں میں جا بجا روشن نگر پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار بھی۔ رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار بھی۔ قہار کی قہاریت کا کچھ تو ڈر پیدا کریں۔ آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، اگر میں بولوں بہت بڑی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے، ممکن ہے کہ آپ اعتبار نہ کریں، میرے قول کو بے اعتنا سمجھیں، لائق اعتماد نہ سمجھیں۔ ہمارا آپ کا ساری کائنات کا خالق رب قدیر خود ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے جو ترمذی شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان هذا الشهر قد حضرت وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله۔ میرے آقا ارشاد حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے روایت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان جب آیا تو آتے ہی نبی پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، قد حضرکم، اور یہ وہ مہینہ ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے من حرمہا، جو اس رات کی برکات سے محروم ہو گیا وہ تمام قسم کی بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ آج کی رات یہ برکات کی رات ہے، آج کی رات حسنات کی رات ہے۔ اب رہی بات کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ محترم بڑی مشہور حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں میرے آقا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من شہر رمضان۔ سرکار نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے کی تاک راتوں میں، آڈ نائٹس میں، تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ شب قدر 27ویں شب رمضان مشہور ہے، یہی شب قدر ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ آخری عشرے میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں ان 5 تاک راتوں میں ہمیں شب بیداری کرنی چاہیے، خداوند قدوس کی عبادت کرنی چاہیے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ مگر مشہور یہی ہے 27ویں شب رمضان یہ شب قدر ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری آپ کی ماں کہ اذا کان العشر، جب ماہ مبارک کا آخری عشرہ آتا تو میرے آقا کیا کرتے؟ فرماتی ہے کہ شدّا میزر، میزر کہتے ہیں تہبند کو، سرکار تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیتے اور وہ احیا لیلہ،
اور سرکار راتوں کو زندہ فرماتے یعنی شب بیداری فرماتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھتے۔ مطلب یہ ہے شدہ میزرہ کا مطلب یہ ہے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے۔ ہماری ماں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ سیام ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں کثرتیں فرماتے تھے، خوب عبادتیں کیا کرتے تھے، خوب ریاضتیں کرتے تھے، خداوند قدوس کی یادوں میں منہمی کو مستغرق ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اشہر الاواخر یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادات کرتے کہ ایسی عبادات اور دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ بلا شبہ بے پناہ برکتوں والا ہے، اور پھر حدیث پاک یہ بھی ہے جو آخری عشرہ ہے ماہ مبارک کا، یہ آخری عشرہ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کے آتا ہے، جہنم کی آزادی کا مجدعِ جاں لے کے آتا ہے، جہنم کی آزادی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ تو محترم دوستو یہ آخری عشرہ بھی ہے اور آج شب قدر بھی ہے، 27ویں شب رمضان بھی ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں خداوند قدوس نے اپنا مقدس کلام نازل فرمایا۔ پورا قرآن مقدس جبریل امین علیہ السلام لوح محفوظ سے لے کر پہلے آسمان پہ لے کے آئے ماہ رمضان کی 27ویں شب کو۔ اس لحاظ سے یہ رات کئی اعتبارات سے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے محترم، اور ایسی رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بحمدہ تعالیٰ جب سے آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک ایک لمحہ آپ کا خداوند قدوس کی اس کے رسول کی یادوں میں گزر رہا ہے۔ آپ کا ہر لمحہ بلا شبہ برکات کا حامل ہے، حسنات کا حامل ہے محترم۔ آج کی رات خداوند قدوس کو راضی کرنے والی رات ہے، خداوند قدوس کی رضا حاصل کرنے کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے، خداوند قدوس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ جب ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، آقا ارائیت آپ کیا فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات قدر والی رات ہے تو آقا میں اس میں کیا پڑھوں؟ سرکار نے قولی فقولی، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات قدر والی رات ہے فقولی، تو یہ پڑھنا جو ہم نے بورڈ میں لکھا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بہت ترجمہ اس کا پیارا ہے، اللہم اے اللہ انک عفو، یہ عفو جو ہے جن کو عربی معلوم ہو سمجھتے ہوں گے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، صیغہ مبالغہ ہے۔ انک عفو، خداوندہ تو بے پناہ معافی دینے والا ہے، تو بے انتہا معافی دینے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنا، ہمارے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری سیاہ کاریوں کو مٹا دے۔ محترم آپ کو معلوم ہے جب خداوند قدوس کی بارگاہ بندہ مومن، گناہگار بندہ مومن اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے امتیوں جب تو خداوند قدوس کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو، اگر تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ آنسو نکلتے نہیں، آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی، تو آقا فرماتے ہیں کہ مسلم اتنا تو کرو، خدا کی بارگاہ میں رونے جیسا منہ بناؤ، یہ بھی خدا کو پسند ہے، خدا کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کل قیامت کا میدان ہوگا، حکم خداوندی ہوگا کہ فرشتوں تم جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کے لے کے آؤ۔ معلوم ہے 70,000 زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کو لایا جائے گا،
جہنم پرجوش ہوگا، جہنم بھاگتا جائے گا. ایسے وقت میں حدیث پاک کہتی ہے جبریل امین علیہ السلام ایک کٹورے میں پانی لے کے آئیں گے، ایک پیالے میں پانی ہوگا، وہیں اس پانی کو جہنم میں چھڑکیں گے، جہنم کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، جہنم کی آگ بجھتی بھی محسوس ہوگی. میرے آقا فرمائیں گے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے جو جہنم کے جوش کو ٹھنڈا کر رہا ہے، یہ کون سا پانی ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے؟ معلوم ہے جبریل امین جواب دیں گے آقا یہ پانی نہ زمزم کا پانی ہے، نہ کوثر کا پانی ہے، نہ کسی سمندر کا پانی ہے، نہ کسی دریا کا پانی ہے. آقا یہ پانی نہیں. جب آپ گناہگار امت خداوند قدوس کی بارگاہ میں ندامت کی آنسو بہاتی تھی، شرمندگی سے رو رو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، جب آپ گناہگار امتوں کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکلتے تھے، ٹپکتے تھے، حکم خداوندی تھا جبرائیل یہ میرے گناہگار بندوں کی آنکھوں کے آنسو ہے، ان کے آنسو قطرے زمین پہ گرنے نہیں چاہیے، ان سارے آنسو قطروں کو محفوظ کر لو. آقا یہ آپ گناہگار امت کی گناہوں کے آنسو کے قطرے ہیں، جہنم کے جوش کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، جہنم کی آگ کو بلا رہے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا ابھی آپ نے غور کیا جب گناہگار بندے کی ندامت کے آنسو کی یہ قیمت ہے، یہ قدر ہے، یہ مرتبہ ہے کہ گناہگار بندوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جہنم کے جوش کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. محترم جب گناہگار امت کی آنکھوں کے آنسوؤں کی یہ قدر ہے، مجھے بتائیے امت مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا، امت مصطفیٰ کیا عزت ہوگی. تبھی رب نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اعلیٰ امت ہو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ القدر، جب قدر والی رات آتی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ ویصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ تعالی عز وجل. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قدر والی رات آتی ہے، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. کبکبہ کہتے ہیں جماعت کو، بہت بڑی جماعت کو کبکبہ عربی میں کہتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قدر والی رات آتی ہے، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں فرشتوں کے کبکبے کے ساتھ، یعنی فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ خدا خواہ وہ قائم ہو، کھڑا ہو، یا بیٹھنے کی حالت میں ہو، یا حالت قیام میں ہو، یا حالت قعدہ میں ہو، وہ خداوند قدوس کا ذکر کر رہا ہے، تو ایسے بندوں پر جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے ساتھ میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور رحمتوں کی بوچھار کرتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا محترم آج کی رات بڑی اہم رات ہے، ہمیں رات کو ضائع نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم غلاف کعبہ کی زیارت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم لا تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر ہم خداوند قدوس کا ذکر جلی کریں گے، اور ذکر کے بعد پھر ہم نادم ہو کر، شرمسار ہو کر، سرنگون ہو کر خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اپنی مرادوں کی تکمیل کی التجا پیش کریں گے. غلاف کعبہ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ. یہ ہے غلاف کعبہ. آپ سب لوگ زیارت کریں. بنا دیں، لائن بنا دیں، لائن بنا دیں، لائن بنا دیں.
ماشاء اللہ